بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن۔ ناظرین اکرام، آگے جانے سے پہلے میں آپ کو چاہوں گا، ہماری ریکویسٹ، آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو موضوع ہے بہت ہی خوبصورت، منفرد اور ضرورت بھی ہے، اور اس سے پہلے میں یہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آج کا جو موضوع ہے اس کے لیے ہم نے نوجوان علامہ صاحب کو منتخب اس وجہ سے بھی کیا ہے تاکہ یہ اپنے علم کی روشنی میں بھی بتائیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ علم یہیں تک محدود ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب نوجوان جنریشن سے سنیں گے تو آپ کو اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یار نماز کتنی قیمتی چیز ہے، اور نماز یہ تحفہ کس کا ہے، کس کی طرف سے ملا ہے اور کیوں ملا ہے، یہ بھی آج ہم جانیں گے۔ اسی حوالے سے ناظرین اکرام، آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا ہم تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا دل منور ہو جائے۔ قرآن پاک لا ریب بے عیب کتاب ہے جسے سن کر مسلمان مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، میں چاہوں گا قاری محمد عدنان سعیدی صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين سبحان اللہ، سبحان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحان اللہ، سبحان ثم رددناه أسفل سافلين سبحان اللہ، سبحان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون سبحان اللہ، سبحان فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحان اللہ۔ آمن
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی خوبصورت قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ بیان ہوگا، اور اس کی جو فرامین ہیں موضوع کے وہ رب تعالیٰ نے بھی فرمایا۔ میں اس میں ایک بات کہوں گا، کئی بار پہلے کہہ بھی چکا ہوں، لیکن وہ جس طرح علامہ صاحب کہتے ہیں نا کہ یار پہلے بھی میں نے کہا، آپ کو کون سا یاد رہتا ہے، آپ کہیں نا سبحان اللہ، وہی الفاظ ناظرین پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ جو الفاظ آج ہم ملیں گے، میں بتاتا ہوں تو میری بات اور ہے، علامہ صاحب بتائیں تو ان کی بات اور ہے، اگر کوئی مفتی بتائے اس کی بات اور ہے، اگر کوئی مصنف بتائے تو اس کی بات اور ہے، اور اگر کوئی مفتی اعظم بتائے اس کی بات اور ہے، اگر کوئی مجدد بتائے تو اس کی بات اور ہے، اور میں یہ کہوں گا اگر کہنے والا رب رحمان ہو، سنانے والا جبریل ہو، اور سننے والے رحمت للعالمین ہو، تو پھر بھی اگر ہم اس پر خاموش رہیں یا ایسی چیز پر عمل نہ کریں تو پھر انسان تجھ پر افسوس ہے۔ میں چاہوں گا اس موضوع کو آگے لے کر چلیں، اس سے پہلے ہم 2 سے 3 اشعار نعت رسول مقبول کے سنتے ہیں، وہ بھی سنائیں گے بھائی محمد عدنان صاحب، ان سے سن کر پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ہیرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاد، ہیرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاد، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ بلا رہے ہیں
نہ بول اسے بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ۔ اللہ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ ناظرین اکرام بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، بے شک وہ سب جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام آگے جانے سے میں اپنے مہمان جو ہیں میرے ملتان کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں اور بہت ہی خوبصورت، اگر یوں کہیں تو سریلے خطیب بھی ہیں، لیکن انہوں نے جب چینل دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں بھی ٹائم دیا جائے تاکہ اس کار خیر میں یہ جو نیک کام آپ کر رہے ہیں ہم عوام تک کچھ پیغام ہم بھی پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ کچھ ہمارا بھی حصہ مل جائے۔ ناظرین کرم یہ اپنا حصہ ملانے کے لیے اگر سفر کر سکتے ہیں تو آپ اور میں کیوں نہیں اپنا کام کر سکتے، دین کا خدمت کر سکتے۔ اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے، کچھ نہ کچھ دین کے لیے بھی کریں۔ ویسے تو دیکھا جائے تو ہم دین کے لیے کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں مفت ملا ہے، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کی قدر تو تب ہوتی نا، وہ کہتے ہیں اگر کسی چیز کی کوئی قیمت جاننی ہے، اگر آنکھ کی قیمت جاننی ہے تو اندھے سے پوچھو، اگر ہاتھ کی قیمت سے جاننی ہے تو ٹنڈے سے پوچھو، اگر بازو کی قیمت جاننی ہے تو پھر بھی ٹنڈے سے، اگر پیر کی قیمت جاننی ہے تو لنگڑے سے جاننی ہے۔ ناظرین کرام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا، اس کے باوجود بھی رب نے احسان نہیں جتلایا، پھر بھی کہا میں نے اپنے حضور کے لیے سب کچھ دے دیا۔ وہ پھر رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کئی جگہ پر، ایک بار نہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین کرام آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، میں اپنے مہمان کا انٹروڈکشن کروا کر پھر اسی موضوع کی طرف ہم رواں دواں ہوتے ہیں، انشاءاللہ بات چیت ہوتی جائے گی۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بہت ہی خوبصورت خطیب، بہت ہی اچھے انداز کے اندر گفتگو کرنے والے ہمارے اسٹوڈیو میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری اصغر سعیدی صاحب، جامعہ عربیہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان سے۔ اگر پہلے الفاظ تین کاٹ دیں جامعہ عربیہ اسلامیہ تو پھر بھی انوار العلوم مشہور و معروف، یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں یہ جگہ، تو یہ وہاں سے تشریف لائے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ آئیں ناظرین اکرام میں ایک شعر عرض کر کے گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے اور کس طرح کا ہے۔ بہت ہی خوبصورت۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ ناظرین کرام آج کا جو ہمارا موضوع ہے سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ آج ان کے اوپر چند پہلو پر ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ اور میں اگر غور سے سنیں گے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور انشاءاللہ ہم ایک بار پھر سے یہ بھی بتائیں گے کہ بھئی نماز ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے، وہ تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن آج ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی فضیلت بھی بیان کریں، اور ہم جتنا جلدی پڑھتے ہیں یا آرام سے پڑھتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔
ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اسی کی طرف بڑھتے ہیں، تو علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، ایک بار میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو سے ویلکم کرتا ہوں، پھر سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تہہ دل سے۔ تو علامہ صاحب، آپ نے موضوع سنا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم موضوع کی طرف ہی چلیں، کیونکہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنی گفتگو کم کریں اور اچھے الفاظ ہم اپنی عوام تک پہنچائیں تاکہ وہ سنیں، انہیں سمجھنے میں بھی سمجھ آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کہیں کہ یار موضوع تو اتنا صاحب علامہ صاحب نے بیان کر دیا، تو ہم اب کس کس کو سنیں، کہاں کہاں تک سنیں۔ ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہی ہے کہ نماز کا معنی و مفہوم کیا ہے، یہ ہماری آڈینس کو کلیئر کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار درود و سلام کے نذرانے عرض کرنے کے بعد، میں سب سے پہلے یوسف بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے رمضان المبارک کی ان باسعادت گھڑیوں میں اپنے پاس بلا کر دعوت دی، اور رمضان المبارک کی ان باسعادت گھڑیوں میں اس خوبصورت عظیم موضوع پر گفتگو کا مجھ گناہگار کو شرف عطا فرمایا۔ بہت شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا دین کا کام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین، اور اس پر آمین، استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع پر صحیح معنوں میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ یوسف بھائی، اب سوال کی بات کریں تو نماز، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو۔ بے شک، اب صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے نماز کیا ہے، بے شک، جو ہمارے ہاں آج کل پاکستان میں اردو زبان میں اور ہر زبان میں مشہور ہے نماز۔ جی، یہ اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے صحیح ہے۔ جس کا معنی ہے بندگی، جس کا معنی ہے عاجزی، جس کا معنی ہے انکساری، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا۔ جی، کیا اور اس کا مفہوم کی اگر بات کریں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاص قسم سے جھکنا، اس کو نماز کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی خاص قسم سے جھکا جائے تو اس کو نماز کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا وہ طریقہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت گفتگو، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ مزید ہی اسی پر چند سوال پر ہم گفتگو کریں گے، تو میں کوشش کروں گا کہ بھئی وہ الفاظ جو علامہ صاحب سے ہی سنیں، کیونکہ آپ اور میں انہی سے مخاطب ہیں، تو دل کرتا ہے کہ آج کے یہ نوجوان، آج کل کی جو نوجوان نسل ہے نا، وہ زیادہ تر دیکھ لیں کہ فحاشی کے اندر زیادہ تر ہے، فحاشی میں مشغول ہے۔ تو ایسے نوجوان جب دین کا کام کر رہے ہو نا، حقیقت میں دلی خوشی ہوتی ہے، اور نوجوان ہو دین کا کام کریں، ہو بندہ مومن، اس کو خوشی ہوگی۔ منافق ہوگا تو وہ کہے گا اوے یار یہ بچہ عالم بن گیا، حافظ بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے دین کا کام لے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں علامہ صاحب سے سوالات کی طرف بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو نماز ہے، نماز کے ساتھ کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ آگے انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے مزید بھی اس میں وہ کریں گے۔ نماز کے ساتھ کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ یوسف بھائی، نماز کے اندر، نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں، نماز کے اندر اگر ہم کوئی چیز کھائیں گے یا کوئی پئیں گے تو اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ جی، ایک یہ کہ ہمارے منہ کے اندر کوئی چیز موجود ہو،
جی اور ہم اس کو اندر نگل جائیں، ٹھیک اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم باہر سے کوئی چیز جیسے جیب سے نکال کر ہم اس کو منہ میں ڈال لیں نماز کے اندر، جی تو یہ دو صورتیں بنتی ہیں۔ اگر باہر سے ہم کوئی چیز نکال کر منہ میں ڈالیں گے اور ہمارے حلق سے نیچے اتر جائے گی، تو چاہے چھوٹی سی بھی ہو، تل کی مقدار کے برابر بھی اگر وہ چیز ہو، تو وہ ٹھیک ہے نگلنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز کیا دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کیا بات ہے اور اگر ہمارے دانتوں کے اندر، جبڑوں کے اندر، داڑھوں کے اندر کوئی چیز رہ گئی ہے، جی اگر وہ چنے کی مقدار سے کم تھی، ہم نے جی نگل لی، جی چاہے وہ روٹی کا ٹکڑا تھا یا کوئی چنا تھا، ہوں ہم نے وہ نگل لی، تو اس سے نماز نہیں فاسد ہوگی۔ ٹھیک ہے اگر ہم نے چنے سے زیادہ چیز جو ہماری داڑھوں وغیرہ میں پڑی تھی ہم نے وہ نگل لی، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت۔ ناظرین کرام، یہ سوال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ کچھ ایسے بھی حضرات ہیں وہ بے دہانی کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو اس طرح یعنی کہ اگر کھڑے ہیں تو جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکال کر کھا لی، تو بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو صاف ہو کر جائیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایم این اے ایم پی ہے، ہم کپڑا صاف کرتے ہیں، سب چیزیں صاف کر کے نا پھر جاتے ہیں، تو اسی حوالے سے اگر ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو کیوں نہ، مسواک کا حکم تو دیا گیا، ہم کلولی وغیرہ کر کے صاف شفاف کے ساتھ جائیں۔ تو اسی میں مزید علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں، گزر گئی نماز فجر تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا، صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ ناظرین اکرام، نماز ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے۔ تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیام۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ اس سے حدیث مبارکہ بھی بہت ساری ہیں، تو ہم علامہ صاحب سے گفتگو کرتے جائیں تاکہ ہمیں یہ کچھ سیکھنے کو ملتا جائے، کیونکہ نیا موضوع، نئی تلاش، نئے سیکھنے والے، نئے سننے والے، کسی ایک کی بھی زندگی اگر سنور جائے تو ہمارے بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے کہ بے نمازی کا کیا حکم ہے؟ مطلب بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا کیا حکم ہے؟ تاکہ یہ، ہم اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اچھا نماز پڑھ لیں گے، وہ رہ جاتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر بھی ہم اسی طرح کرتے رہتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے گا۔ یوسف بھائی، بے نمازی کے لیے نا بہت ساری ایسی سزائیں ہیں جو قرآن پاک میں بیان بھی کی گئی ہیں اور حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں جی معلوم ہوتا ہے، جی اور ہمارے بزرگان دین نے بھی، علماء کرام، فقہائے کرام نے بھی بے نمازی کی سزائیں بیان کی ہیں۔ جی بے نمازی کا جو حکم ہے قرآن پاک میں بھی مذکور ہے۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ آیات جو ہیں نا، یہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ جی قیامت کے دن جب دوزخ میں کچھ گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہے ہوں گے، جی تو ساتھ والے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے کہ تمہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، وہ پوچھیں گے کہ تمہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، تو وہ جواب دیں گے، قالوا لم نکم من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ وہ کہیں گے ہمیں اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ اور ہم مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو اللہ بے نمازی کا حکم بہت ہی سخت بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ قیامت کے دن، ایک ویل نام کی ایک وادی ہے جہنم کے اندر، جی کہ اگر دنیا کے تمام پہاڑ اگر اس کے اندر پھینک دیے جائیں تو وہ فوراً جل جائیں، اللہ اتنی سخت اس کے اندر جناب جلن ہے۔ اور اس جلن کے اندر قیامت والے دن بے نمازی ڈالے جائیں گے، وہ ڈالے جائیں گے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر خدا نخواستہ ان سے نماز قضا ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر وہ قضا کر دیتے ہیں، جی تو قیامت کے دن ادھر ڈالے جائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو اس ویل سے مراد دوزخ کی وہ ویل، یعنی آبادی، دوزخ کی وہ جو وادی ہے وہ ویل ہے، اس ویل سے وہی وہ آبادی مراد ہے، اس ویل سے وہی وادی مراد ہے۔ کیا یوسف بات، بھائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ویل آمین نامی وادی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، جس طرح بتانے والا کوئی اور ہو، سننے والا کوئی اور ہو، تو بات اور بنتی ہے۔ جب بتانے والا رب رحمان ہے اور اس سے آگے پہنچانے والا ہمارے تک خود رحمت للعالمین ہے، کیونکہ انہی کی طرف سے ہم نے سنا ہے، تو بہرحال ناظرین کرام، اگر آج بھی ہم اس کی قدر نہیں کرتے، تو اس میں ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے، وہ میں بتا دوں، پھر سوالات کی طرف ہی چلتے ہیں۔
नाज़रीन करम, अर्ज़ ये है कि अगर मेरी इनसे दोस्ती हो जाए ना तो सिर्फ दोस्ती की हद तक रहेगी, कुछ हद तक हम चलते रहेंगे, फिर अगर वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, हमारा एक दूसरे के घर आना जाना बन जाएगा। जब एक दूसरे के घर आना जाना होगा ना, फिर भी हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि पर्दे में होंगी, हम एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाएंगे। जब इससे भी बढ़कर हो जाएगी ना दोस्ती, फिर हम जाकर ये कहेंगे जनाब, ये कहेंगे या मैं कहूँगा जनाब, ये आप आए हैं मेरे पास, ये हमने ये चीज़ तैयार की है, ये हमारे पास चीज़ तैयार है, तो लिहाजा हम आपको ये देते हैं, आप इसको अपने घर लेते जाएं, अपने साथ लेते जाएं। कहने के मकसद ये है कि बहुत से मरहल से गुजर कर हम इस नौबत तक पहुँचते हैं कि हमें एक तोहफ़ा मिला जाता है घर के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए। नाज़रीन कराम, ये नमाज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें तोहफ़ा दी गई है, और आज वो तो एक इंसान का तोहफ़ा है, हम उसको चूम कर अपने गले के साथ लगाते हैं, तो ये तोहफ़ा रब की तरफ से तोहफ़ा है, उम्मत मुहम्मदी को दिया गया है। नाज़रीन कराम, इससे बढ़कर और क्या दलाइल दें जब कुरान बता रहा है, हजूर का फरमान बता रहा है, तो हम अगर आज भी नमाज नहीं पढ़ते, आज भी हम गफलत में हैं, नमाज को छोड़ देते हैं, तो इससे बढ़कर और क्या सज़ा होगी। अगर सारी दुनिया के पत्थर, ये सारी दुनिया का यानी कि ये एक ही गोला बनाकर उस आग में जला दिया जाए तो चुटकी भर चले जाएंगे। तो अल्लाह के बंदे, आप और मैं क्या हैं, ये भी याद रखिएगा कि जब हम अगर जहन्नम में गए, अल्लाह ना करे, उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला नमाज की तौफीक अता फरमाए, जब अगर गए कोई बेनमाजी जाता है तो उसकी सज़ा ये है कि वो एक बार जाएगा, जलेगा, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको दोबारा ज़िंदा करेगा, फिर वो जलता रहेगा, ये जलता रहेगा, सज़ा काटता रहेगा। इसकी बहुत सारी रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन मैं अल्लामा साहब की तरफ सवालात की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि हम गुफ्तगू करें ताकि उनसे भी कुछ सुने। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि बच्चे को किस उम्र में नमाज का हुक्म देना चाहिए, ताकि हमें ये भी समझ आए, जब माशरे के अंदर ये अभी हमारा बच्चा है, जब वो बड़ा हो जाता है फिर माँ बाप कहते हैं कि यार अब बड़ा हो गया है, अब तो हमें ही डर लगता है, यार हम कह तो देते हैं, अब क्या करें, उसको डंडा मारें, दिग्गा मारें, क्या करें। तो इस बारे में, ताकि हमारी ऑडियंस को क्लियर हो जाए कि बच्चे को किस उम्र में नमाज का हुक्म देना चाहिए। यूसुफ भाई, अगर बच्चे को नमाज का हुक्म देने के बारे में बात की जाए जी तो जो हमें उलमाए किराम, फ़ुक़हाए किराम से रहनुमाई मिलती है, जी वो उलमा फरमाते हैं कि 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज पढ़ने के बारे में तालीम दी जाए, उसको नमाज वगैरह सिखाई जाए ताकि वो जी नमाज का तरीका सीख जाए। जी हालांकि अभी तक नमाज उस पर फ़र्ज नहीं हुई, जी लेकिन क्या ये बात, इसलिए है कि वो सीखेगा तो बुलूगत में नमाज अपनी अदा करेगा, क्या बात है। इसलिए उसको कहा गया है। और 10 साल की उम्र में अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता तो उसको बंदा थप्पड़ वगैरह भी मार सकता है। बेशक, थप्पड़ वगैरह भी अगर मारने पड़े तो मारें, लेकिन नमाज के बारे में ज़रूर ताकीद फरमाएं। क्या बात है, बहुत तो बहुत। यूसुफ भाई, बात यह है कि लोग कहते हैं दीन में सख्ती नहीं है, हम क्यों करें, अगर जी पढ़ता नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसी जो बातें हैं ना, वो जी असल में ये उनकी अपनी बनाई हुई बातें हैं। जी दीन में ऐसी कोई बात नहीं है। जो जी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला इकराह फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं, उसका माना व मफहूम कुछ और है। वो अगर वो तफसीर व तफासिर वगैरह पढ़ेंगे, उलमाए किराम की रहनुमाई हासिल करेंगे तो वो हासिल होता है। अलबत्ता नमाज का जो मसला है, इसमें अगर 10 साल की उम्र तक कोई नहीं पढ़ता तो अपने बच्चे को मार भी सकते हैं, उसको थप्पड़ वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यूसुफ भाई, लोग कहते हैं कि हम कैसे मारे, हमारा बच्चा है, तो इस जी बारे में उलमाए किराम बहुत अच्छी मिसाल बयान फरमाते हैं कि अगर किसी का बच्चा आग के अंदर जा रहा हो जी, आया तो वो कितनी कोशिश करेगा अपने बच्चे को आग से बचाने की। जी तो वो बाप ने जवाब दिया कि मैं तो बहुत कोशिश करूंगा, अगर मुझे थप्पड़ मारने पड़े, मुझे उसके बाल भी नोचने पड़े तो मैं उसके बाल भी नोच लूंगा, जी, क्या बात है, बाल नोच के भी उसको मैं उस आग से पीछे ले आऊंगा, क्योंकि मैं उसका वालिद हूं या मैं उसकी वालदा हूं, क्या मैं बात है, उसको क्या बात। आग में जलता हुआ देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लोग क्यों भूल जाते हैं कि नमाज जानबूझकर छोड़ने से दोज़ख के अंदर सदा आग की मिलनी है। तो अल्लाह उनको चाहिए कि अपने बच्चे को जनाब उस आग से बचाएं, जैसा कि दुनिया की आग से बचाते हैं। अल्लाह की जी, बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे छोटों बड़ों को सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। इसी में मैं एक बात अर्ज करता जाऊँ, जिस तरह आपने बयान फरमाई। नाज़रीन इकराम, एक बुढ़िया बुज़ुर्ग के पास जाती है,
کیونکہ جس طرح علامہ صاحب نے بات کی، بہت خوبصورت بات فرمائی کہ بوڑھیا جاتی ہے، کہتی ہے کہ اس طرح ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں اب کیا کیا جائے، کیونکہ جانتے تو وہ سب کچھ ہیں، اب کہتے ہیں کیا کیا جائے۔ وہ کہتی ہے کوئی مجھے وظیفہ بتائیں، نہ بچے کو مارنا پڑے نہ کچھ کرنا پڑے، وہ نمازی بن جائے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو پھر کیا کرو گی؟ وہ کہتی ہے بجھاؤں گی۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر تیرا بیٹا اس کے اندر سویا ہوا ہو تو آوازیں بھی دے، جھنجھوڑے بھی صحیح، اٹھائے بھی صحیح، اگر پھر بھی نہ اٹھے تو پھر کیا کرے گی؟ وہ کہتی ہے کہ میں اس کو ڈنڈے ماروں گی، گھسیٹ کر لے کر آؤں گی، باہر پھینک دوں گی۔ وہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ فرماتے ہیں اچھا اس کا مطلب تو سمجھدار ہے، سمجھتی سارا کچھ ہے، اگر تجھے اس آگ سے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ بچے کو نکال کر باہر پھینکے گی، تو جو جہنم کی آگ ہے اس میں خود ہی ڈال رہی ہے، بچے کو دور کر رہی ہے، وہ نظر نہیں آتی؟ وہ کہتی ہے کہ بابا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اور اسی میں ایک بات اور ضمناً عرض کرتا جاؤں، یہ شادی شدہ کے لیے بھی خاص طور پیغام ہے کہ اگر بندہ شادی شدہ ہے اس کو غصہ آتا ہے، وہ اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، میرے کپڑے صحیح طرح سے استری نہیں کیے ہوئے، کپڑے دھولے ہوئے نہیں ہیں یا اس طرح ہیں، تو ناظرین کرام کیا آپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم نہیں دے سکتے؟ آپ اپنی بیوی کو نماز کا حکم نہیں دے سکتے؟ آپ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ اگر اب بھی اس سے بڑھ کر اور کوئی مثالیں ہیں تو بتا دیجئے گا، پھر ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جب رب کا قرآن فرما رہا ہے، جب حدیث مبارکہ ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال یا کوئی اور بات بتانے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے۔ خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دلانے کی کوشش نصیب فرمائے۔ ناظرین آگے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کیا کبھی کوئی نماز معاف ہونے کی کوئی صورت ہے، ایسی حالت جس میں یعنی کہ نماز معاف ہو، بندہ تندرست بھی ہو، اس کے لیے بھی اگر وہ ضعیف عمر ہے تو اس کے لیے بھی ارشاد فرمائیے۔ یوسف بھائی، نماز معاف ہونے کی بہت کم صورتیں ہیں، جی کیونکہ نماز ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ جی اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تب بھی یہ نماز معاف نہیں ہوتی۔ صحیح ہے۔ اگر کوئی بندہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس قیام کی طاقت نہیں ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ جی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، سو کر اشارے سے پڑھے گا۔ کیا اگر بات، وہ سو کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس صورت میں کہ اگر وہ بالکل آنکھ وغیرہ کے اشارے بھی سجدے کے نہیں کر سکتا، رکوع وغیرہ کے اشارے نہیں کر سکتا، جی تو ایسی حالت میں کہ شدید بیمار ہے، جی 6 نمازیں گزر گئیں تو وہ نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ٹھیک اگر ہے 6 نمازیں نہیں گزریں، 6 نمازوں سے کم گزری ہیں، تو چاہے شدید بیمار بھی ہو، جی وہ نمازیں معاف اس پر نہیں ہوں گی۔ کیا بات ہے، اور جو عورت ہوتی ہے اس کو حیض و نفاس کی تمام نمازیں معاف ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے روزہ معاف نہیں ہوتا، روزے کی اس کو قضا کرنی پڑتی ہے، اور حیض و نفاس کی تمام نمازیں معاف ہوتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ جو پاگل ہو گیا جی یا پاگل ہے، اگر صحیح ہے، پاگل ہے تو اس کو ساری نمازیں معاف ہیں۔ جی اگر کوئی بندہ کچھ مخصوص وقت کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، جیسا کہ بہت ساری بیماریاں وغیرہ ہیں، جی اگر کوئی مخصوص وقت کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، وہ اگر 6 نمازوں تک بے ہوش رہا، یعنی کہ وہ پاگل رہ گیا 6 نمازوں تک، جی 6 نمازوں تک اگر وہ پاگل رہے تو 6 نمازوں سے زیادہ گزر جائیں تو اس کی تمام نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اگر 6 سے کم ہیں تو ان کی قضا کرے گا۔ کیا 6 بات ہے، سے زائد کی اس لیے قضا نہیں، قضا کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہاں ہے، اگر بندہ بے ہوش ہو گیا تو بے ہوشی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر 6 نمازیں گزر جائیں گی تو وہ معاف ہو جائیں گی، اگر 6 نمازیں نہیں گزریں گی، اس سے کم ہیں، تو پھر اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ صحیح ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ اگر جو بزرگ ضعیف العمر ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے، جس طرح یعنی کہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اگر وہ چار پائی پر پڑے ہیں تو اس کے لیے بھی ارشاد فرما دیجیے، یوسف بھائی، فدیہ ہوگا کیا ہوگا اس حوالے سے، تاکہ ہماری آڈینس کو کلیئر ہو جائے۔ جی جی ناظرین، یوسف بھائی میں پہلے بھی جو جیسے بات آ گئی پیچھے جی کہ وہ اگر شدید بیمار ہو گیا تو جی اگر کوئی بزرگ ہے، اگر وہ شدید بیمار ہے تو اشاروں سے نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہے اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو 6 نمازیں گزر جائیں گی تو نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، کیا ہاں بات، اگر وہ 6 نمازوں سے پہلے ہی مر گیا، یعنی کچھ دن کے لیے بیمار ہوا تھا، پھر وہ ایسے دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو پھر وہ فدیہ دینا پڑے گا، وہ اپنی اولاد کو بتا کے جائے گا، اس کی اولاد پر فدیہ ایسے واجب ہوگا جیسے اس کا قرض واجب ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ نماز کی پہلی اور دوسری بات یہی ہے کہ نماز معاف ہے ہی نہیں۔ اگر
آپ کسی صورت میں بھی ہیں، مرض کی صورت میں پھر بھی معاف نہیں ہے، اگر چار پائی پر پڑے ہیں تو اشارے سے، ہاں دماغی توازن درست نہیں ہے تو اس صورت میں انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نوجوان کہ یار بس دل نہیں کرتا، بھائی دل نیکی کہتے ہوئے نہیں کرتا، اس میں رمضان شریف کے حوالے سے ایک ہی الفاظ کہہ دیتا ہوں کہ اب رمضان شریف میں جس طرح مسجدیں بھری ہوئی ہیں، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یار 11 مہینے ہماری یہاں دوستی رہی ہیں شیطان والوں کے ساتھ، ایک مہینے کیسے بنے گی رحمان والوں کے ساتھ؟ ناظرین کرام، جس طرح یہ مہینہ آپ گزار رہے ہیں نا، آپ کا اور میرا حق یہی بنتا ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کی طرح جس طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں، پورا سال ہی ہمارے اوپر یہ فرض ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں فرض تھی تو اس کے بعد ختم، یہ نماز فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہمیں ہر صورت میں ہی ادا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آگے سوالات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو نماز ہے، حدیث مبارکہ سے بھی کچھ ہماری آڈینس کو بتا دیں، کیونکہ رب کا قرآن بھی ہے۔ میں مزید آخر میں یعنی کہ یہ میں جو سوال یہ کروں گا رب کے قرآن سے کہ حدیث مبارکہ سے بھی آپ ہماری آڈینس کو، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیجیے۔ میرے نبی کریم صاحب الاولاق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، سبحان اللہ، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ سبحان تو اللہ، دیکھیں نا، اب معراج کتنا بڑا رتبہ، کتنا بڑا مقام ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے معراج اپنے خاص نبی کو عطا فرمائی سبحان اور اللہ، کسی کو نہیں عطا فرمائی، لیکن امت محمدیہ کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ سبحان نماز کے ساتھ معراج کے مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، سبحان، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بے شک، امام الانبیاء کے، اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں حضور کی ناموس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم حضور کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دیتے اور ہم حضور کی آنکھوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے بھائی اور ناظرین، میں آپ سے یہی التماس کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو پورا کریں تاکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ٹھنڈی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، تو اس میں ایک دو عرضیں پیش کرتا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ناظرین کرام، نماز کے فوائد بے شمار ہیں، نہایت ہی بے شمار فوائد ہیں۔ تو با جماعت نماز فجر پوری رات قیام اللیل کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے با جماعت تو آدھی رات کی عبادت لکھ دی جاتی ہے، اگر صبح اٹھ کر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پوری رات کی عبادت لکھ جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کو اجر و ثواب چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اتنا اچھا، اگر یوں کہہ لیں کہ اگر آپ بزنس بھی کرتے ہیں تو اتنا منافع آپ کو نہیں ملتا جتنا یہ منافع آپ کو مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات کی عبادت کی، اور جس نے صبح کی پڑھی تو اس نے پوری رات کی نماز ادا کی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی ہے، یعنی کہ پوری رات کی عبادت لکھ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آدھی صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں، بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں دین اسلام کے اندر کہ ہمارے لیے اتنی فائدہ مند ہیں، اتنی مفید ہیں کہ کیا بتائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف کثرت سے جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دی، جو رات کو جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فجر کی 2 سنتیں پڑھنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہو گیا۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا میں جو ہے اس سے بھی بڑھ کر اس کی نعمتیں۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر ہے، تو ان سے بہتر اور کیا چیز ہوگی۔ نماز فجر کے پڑھنے والے کے لیے فرشتے گواہ بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور یہ عصر اور فجر کی نماز تک رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جمع ہوتے ہیں،
پھر وہ فرشتے اوپر چڑھتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے، پھر وہ اللہ تمہارے بارے میں ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اسے تمہاری ہر خبر ہے، وہ خوب خبر رکھتا ہے۔ پوچھتا ہے پھر میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین کرام، آپ نماز پڑھیں تو صحیح، آپ کی عبادات لکھتے رہیں فرشتے۔ تو یہ فرشتے فرما رہے ہیں، رب کا فرمان ہے کہ یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب فرشتے کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ایک فرشتے آتے ہیں، دوسرے جاتے ہیں۔ وہ جب بارگاہ میں پہنچتے ہیں رب العالمین کی، تو رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرا نبی کا امتی، میرا پیارا بندہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں مالک جب ہم گئے تو پھر بھی وہ تیری رضا کے لیے سجدے میں تھا، جب ہم آئے ہیں تو وہ پھر بھی تیری رضا کے لیے سجدے میں تھا۔ ناظرین کرام، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس کی بہت سی فوائد بھی ہیں، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی بھی ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ آپ نماز بھی پڑھیں پھر جا کر کسی کی چوری کر لیں، پھر یہ کہیں کہ یار نماز تو ہمیں روکتی تھی، ہم سے یہ کیسے ہو گئے؟ ارے بھائی، یہ آپ کے نفس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ کی حرکات کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ آپ نے اس کو اپنے شیطانی نفس ہے، آپ نے اس کو ہیوی کر دیا، شیطان کی مان لیے، رحمان کی نہیں مانی۔ رحمان کی مانتا تو بے شک یہ آپ کو روکتی۔ میں علامہ صاحب سے یہی پوچھوں گا، قرآن پاک میں کم از کم کتنی مرتبہ نماز کا ذکر ہے؟ یہ ہماری آڈینس کو بھی بتا دیجئے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ قرآن پاک میں ایک بار یہ نہیں آیا نماز کا ذکر۔ سبحان اللہ، یہ ارشاد فرما دیجئے۔ نماز جو کہ ایک بہت اہم فریضہ ہے، اس جی کے بارے میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کے اندر جی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عبادت نماز کا جو حکم فرمایا ہے، جی وہ علماء کرام نے جو تعداد شمار کی ہے، تقریباً 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ سبحان اللہ، 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں جھکیں اور وہ اس خاص قسم کی عبادت نماز کو ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ اسی میں یہ کہوں گا، حدیث مبارکہ سے ایک فضیلت بھی آپ بیان فرما دیں تاکہ ہماری آڈینس کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو جی اور وہ اس میں دن میں 5 بار نہائے جی، تو کیا اس کے بدن میں کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ کیا بات تو ہے، صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب وہ 5 بار نہائے گا تو کیسے میل رہ سکتی ہے؟ کیا بات ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، نماز بھی اسی قسم کی ایک نہر ہے کہ جب وہ سبحان اللہ۔ نماز ادا کرتے ہیں نا مسلمان 5 جی وقت کی، جی، تو 5 وقت کا نماز ادا کرنا اس طرح ہے کہ جیسے وہ 5 وقت نہا رہے ہوں۔ سبحان تو جیسے اللہ۔ وہ نہر ان کے تمام میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، اسی طرح 5 بار ان کا نماز پڑھنا ان کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا یہ بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نمازی کو 3 چیزیں ضرور ملتی ہیں۔ ایک، قدموں سے آسمان تک فرشتے اس کے گھیر لیتے ہیں، یعنی کہ پہلے قدم سے لے کر آسمان تک فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ دوسرے آسمان سے لے کر اس کے سر کی چوٹی تک رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ تیسرا، جب بندہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، بندے اگر تو یہ جان لے کہ اس وقت تیرے سامنے کون کھڑا ہے تو کس سے مخاطب ہے، خدا کی قسم قیامت تک سجدے سے اپنا سر اٹھائے ہی نہ، وہ سجدے میں ہی سر رکھے گا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت عزیز ہے؟ حضرت آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت عزیز ہے؟ سبحان اللہ، جواب سنیے گا دل میں ہاتھ رکھ کر، یہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا۔ آپ نے فرمایا، میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اسی لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے میرے رب کی رضا ہے۔ ناظرین کرام، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آگے پہلے ہم بتا چکے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ نماز رب کی رضا ہے۔ تو علامہ صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، یہ ذرا بتا دیجیے گا تاکہ ہمارے
عوام کو بھی کلیئرٹی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اوقات کے بارے میں یوسف بھائی بات کریں تو یہ ضروری ہے، جی ناظرین کو بھی یہ توجہ سے سننا چاہیے جی کہ نماز کے اوقات کے بارے میں آج کل جاننا ضروری ہے۔ ویسے تو ہر کسی کو پتہ ہے، آج کل نماز کے اوقات جاننا ہمارے لیے بہت آسان ہو گئے ہیں۔ جی بے پہلے شک۔ جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ سورج سے اندازہ لگاتے تھے یا ستاروں سے اندازہ لگاتے تھے، چاند سے اندازہ لگاتے تھے کہ کون سی نماز کا کب وقت شروع ہو رہا ہے اور جی کب وقت ختم ہو رہا ہے۔ جی لیکن آج کل یہ ہمارے لیے جاننا آسان ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہو گئی ہم پر۔ بے شک بے تو شک۔ فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر، جی یعنی جب پاؤ پھٹتی ہے، جی طلوع فجر سے لے کر جناب طلوع شمس آفتاب۔ تک ہے، جی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ جی تو ظہر کی نماز کی اگر بات کریں تو یہ تقریباً 12:30 آج کل نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، صحیح ہے۔ 12:30 سے لے کر کسی چیز کا سایہ ڈبل ہونے تک ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی درخت ہے تو اس کا ایک سایہ ہوتا ہے، جب سورج ڈھلتا ہے جی تو وہ سایہ اس کے برابر ہوتا ہے جتنی وہ چیز ہوتی ہے، یہ صحیح۔ سورج کا سایہ ہوتا ہے۔ جی اور جب وہ دن آگے ڈھل جاتا ہے، یعنی کہ تقریباً عصر کے قریب آ جاتا ہے تو وہ سایہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ صحیح تو ہے۔ یہ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت کا اندازہ لگانے کا، کہ بندہ کیا بات۔ کسی چیز کو رکھ دے جی اور جناب جب سورج نکلے تو جب سورج ڈھلے گا تو سایہ اس کے برابر ہو جائے گا تو ظہر کا نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اور جب وہ سایہ ڈبل ہو جائے گا تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، بہت اور خوب، عصر بہت۔ کی نماز کے وقت کی اگر بات کریں جی تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے نا، تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جی اور یہ ختم اس وقت ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ سورج جب غروب ہوتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے مکروہ بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عصر کی نماز ہم وقت سے پہلے ادا کر لیں۔ اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے، مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو اس کے شمال اور جنوب میں ایک سرخی نکل جی آتی ہے، سرخی سی ظاہر ہوتی ہے اگر ہم اندازہ لگائیں مغرب کی طرف دیکھ کر۔ جی تو جب کیا سرخی جب غروب ہو جاتی ہے تو تب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے نا تو جی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تقریباً آج کل کے اوقات کے مطابق، جیسا کہ تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، یعنی سحری کا وقت جب شروع ہوتا ہے، جی سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اور فجر کی اذان کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اسی کو طلوع فجر کہتے ہیں، یعنی بات۔ جہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے وہاں سے عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، وہ آج کل کے ملتان کے وقت کے مطابق 4:38 ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ ناظرین اکرام، یہ نمازوں کے اوقات بتایا علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت۔ اسی کے اندر ایک دو معروضات پیش کر کے ہم موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ نماز چھوڑ دے مومن وہ مومن نہیں ہے، کہلوائے مومن ایسا نہیں ہو سکتا، اور صحابہ ہوتے تو کیا وہ بھی نماز چھوڑتے نہیں ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے دعوے حضور کے ساتھ عشق کے ہیں، ہم نماز کے لیے جانے کو تیار نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، خدا را نماز کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں ایک ہی یعنی کہ 2-4 جملے عرض کر کے ہم علامہ صاحب سے آخری سوال کرتے ہیں۔ سجدے میں سر کو اپنے جھکانے کی رات ہے، یاد خدا میں دل کو لگانے کی رات ہے، سمجھو نہ تم یہ ہنسنے ہنسانے کی رات ہے، رب سے خطا معاف کرانے کی رات ہے، جنت خدائے پاک سے پانے کی رات ہے، سویا ہوا نصیب جگانے کی رات ہے، محفل رسول پاک کی گھر گھر سجائی یہ ذکر رسول کرانے کی رات ہے، رو رو کے کر لے توبہ خدا کے حضور، آج اسیاں کا بار سر سے گرانے کی رات ہے، جلتے ہیں جو بھی میرے رسول کریم سے، ان نجدیوں کو اور جلانے کی رات ہے، سونا ہے عقل مندی کہاں کی شب برات پر، اشفاق جگانے کی رات ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو طاق راتیں ہیں اس حوالے سے یہ عرض کر دیں، اگر ان راتوں کو بھی آپ عبادات نہیں کر سکتے تو پھر افسوس ہے اور کچھ نہیں۔ اگر اسی میں بات کریں انسان مسلمان اور فرق کے کافر کے درمیان فرق اگر ہے تو وہ نماز کا ہے، کیونکہ مسلمان نماز پڑھتا ہے
کافر نہیں پڑھتا. تو انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے اگر رہی زندگی. تو علامہ صاحب سے یہ پوچھتے ہیں، علامہ صاحب ہمارے اسٹوڈیو کی طرف سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان نسل کو بھی تاکہ فائدہ ہی حاصل ہو؟ جی میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ دین سیکھنے کے لیے پہلے تو اول ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں جی اور اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں، کیونکہ اسلامی ویڈیوز دیکھنا، اگر ہم اسلامی ویڈیوز دیکھیں گے نا جی تو ہمیں اس کے بارے میں تعلیمات جو ہوں گی ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوگا، بے شک اور مختلف موضوعات کے اوپر بے شک ماشاءاللہ آپ نے بنائے ہوئے ہیں ویڈیوز کلپس وغیرہ، تو مختلف موضوعات کے اوپر جن پر ضرورت ہے آج کل ہمیں جاننے جی کی وہ آپ بے نے شک کیے ہوئے ہیں، اور آپ دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دین کا کام اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آمین. اور میں اپنے مسلک کے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ وہ بھی یوسف صاحب، بھائی یوسف صاحب جن کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس دین کی جناب اشاعت کے لیے تشریف لے آئیں، جی تو علماء اپنے قیمتی وقت میں سے ان کو چاہیے کہ وقت نکالیں جی بے اور شک جناب وہ آ کر ادھر اسٹوڈیو یا جہاں پر یوسف بھائی کہتے ہیں آ کر دین کی اشاعت کے لیے وہ اپنا وقت دیں، بے شک تاکہ ان ضروری موضوعات پر گفتگو کی جا سکے، بے شک ایسے اور ضروری موضوعات کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر جناب جانی چاہیے. بے شک ویسے سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز جا رہی ہیں، لیکن ہمارا بھی اس کار خیر میں حصہ مل جائے. بے اللہ شک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دین اسلام کی اشاعت، ترویج اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ جناب آپ کا. میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو کی طرف سے. ناظرین اکرام انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اگر زندگی رہی تو رمضان شریف کے بعد بھی پھر بھی یعنی کہ ان موضوعات پر بات ہوتی رہے گی. تو اب آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی. آپ کو اور مجھے سیکھنے کے لیے بہتر ہے فقیرانہ صدا کر چلیں، صدا خوش رہو آپ، ہم دعا کر چلیں. وما علینا الا البلاغ.